علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الله توحیدی ما امید ساتو چې روز جوړ به کتونکو نن د سره یو ویډیو شیر کوم. مناسب خو نه ده چې دې وخت کې داسې ویډیو شیر شي یا داسې خبرې وشي. دا غم چې کوم دی ډېر لوی شی دی، دا چې په چا راشي هغه ته پته وي. نو طارق جمیل صاحب باندې کوم غم راغلی دی، موږ د طارق جمیل صاحب ډېر قدر کوو او یقینا چې د قدر وړ دی. په تبلیغ کې هغه یو نامور هغه یو خطیب دی د تبلیغ والا د طرف نه. نو هغوی باندې چې کوم غم راغلی و د هغوی کوم زوی چې و نو هغوی وفات شوی و، داسې وایي چې هغوی خودکشي کړې وه. نو د هغې باره کې بیا یاره یو خو خودکشي کړې وه، بیا د هغې نه وروستو طارق جمیل صاحب چې کوم اعلان کړی و چې یاره قرآن خواني به کېږي. نو قرآن خواني کول چې کوم دی دا په شریعت کې شته دی او که نه شته دی، د هغې متعلق او بیا چې هغوی کوم خوب بیان کړی نو هغوی متعلق علما داسې وایي چې دا قرآن خواني چې کوم دا په شریعت کې نشته دی. که یو عالم یا کوم خطیب یا که طارق جمیل صاحب که هر څوک شي او هغه څیز په دین کې نه وي، دین اسلام کې نه وي او هغه یې کوي، نو هغه بدعت دی، ښکاره ظاهره خبره ده. څوک دې دا نه وایي چې طارق جمیل صاحب دا کار وکړو نو هغه جایز کیدی شي. او دا زه نه وایم، دا د علماء دیوبند عالمان چې کوم دي هغه وایي که یو سړی دا نسبت کوي چې یاره دا پلانکي فرقې والا دی یا دا پنجپیری دی، نو زه تاسو سره د پنجپیر والا د عالم بیان نه شریکوم. تاسو سره زه نن د جامعه رشیدیه کراچۍ مفتی طارق مسعود صاحب د هغه بیان در سره شریکوم. دا واورئ او ملګرو سره شیر هم کوئ چې آیا داسې کول دا جایز کیدی شي که نه. نو بیان نه سره تر اخره پورې وګورئ او مخکې ضرور شیر کوئ. راځئ چې دا بیان تاسو هم واورئ او موږ به هم واورو چې طارق مسعود صاحب په دې باره کې څه وایي. مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا. صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو. باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا. کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو مسئلہ پوچھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بنوری ٹاؤن ہے وہاں سے فتویٰ لیں، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں. برکت کے لیے کیوں جائز ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک رقیہ سے اس کا تعلق ہے. رقیہ ہوتا ہے نا ایک دوا کے طور پہ، تو دوا کے لیے رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو ایصال ثواب کی قربانی جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ تو عبادت کا عمل، عبادت کے طور پہ نا، تو عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے ان کے اس عمل کو لوگ حجت نہ بنائیں. باقی ان کی خیریں غالب ہیں. کسی بھی عالم کی ایک دو کوتاہیوں کو دیکھ کے یا ان کی ذاتی رائے کو دیکھ کر بدگمانیاں پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہیں میں ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں، اگرچہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اس مناسبت سے مزید کچھ وضاحت. کل میں نے ایک مضمون پڑھا، کسی نے لکھا کہ لو بھائی آج تک تو مولوی خودکشی کو حرام کہتے رہے اور بولتے رہے کہ ڈپریشن میں بھی کوئی خودکشی کرتا ہے تو حرام ہے، بلکہ خودکشی ہوتی ہی ڈپریشن میں ہے نا، خوشی میں تھوڑی کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے، ٹینشنوں میں ہی مارتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھو، یوں بھی نہیں کرو، جہنم میں جائے گا. اور آج کسی مولوی کے بچے نے کر لی تو اب مولوی لوگ اس کی تعویلات میں لگے ہوئے ہیں. یہ کسی نے بڑا ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا، فیس بک پہ ادھر ادھر وائرل کیا ہے. جب کسی کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے نا، خوب سمجھ لیں،
تو وہ پھر دلائل کی دنیا میں نہیں دیکھتا کہ دلیل کی دنیا میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو اپنا ذاتی بغض نکالنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں اکیلی رہ گئی تھی، ہار گم گیا تھا. تو صحابی رسول کے ساتھ مدینہ میں، وہ صحابی رسول ان کو، واقعہ افک ہے نا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. تو صحابی رسول ان کو لے کر آئے مدینہ میں. تو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں، حالانکہ وہ سو گئی تھی پیچھے اور آپ کا وزن کم تھا. تو ڈولی جب اٹھا کے، ہودج اٹھا کے لے جایا گیا تو جو اٹھانے والے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کوئی انسان ہے یا نہیں ہے، تو غلط فہمی میں پیچھے رہ گئی. اب جب پیچھے رہ گئی ہیں تو جو پیچھے آ رہے ہوں گے صحابی وہی لے کر آئیں گے نا، وہ یہ تھوڑی وہاں بیٹھ کے کال کریں گے کہ جی محرم آ جائیں لینے کے لیے. یہ کمیونیکیشن کا انتظام تھوڑی تھا. اور بدگمانی پھیلانے والے تو پھر بھی پھیلاتے. اب ایک واضح اور دو چار کی طرح واضح بات تھی، بھئی یہ جان کر نہیں ہوا، اب جو پیچھے ہوگا وہی لے کر آئے گا نا ان کو. تو حضرت عائشہ تو تعریف کرتی، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا پورے راستے میں. لیکن کیسا عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا کیا. وجہ کیا تھی؟ اس کو اسلام سے ذاتی دشمنی تھی. پھر اس پہ قرآن نے آیتیں نازل کی آسمان سے اور امی عائشہ کی طہارت اور پاک دامنی کو بیان کیا، اور عبداللہ بن ابی کو 80 کوڑے لگے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے. تو جب کسی کو کسی سے بغض ہوتا ہے نا، تو دلیل کی دنیا میں چاہے وہ زیرو ہو، اس نے کہیں نہ کہیں سے تانے بانے نکال کے اس کو بدنام کرنا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا، اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا. یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے، الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو، اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا، میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے. یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں. اچھا جی، دا خبرو نو موږ د خپل ځانه داسې خبرې نه کوو. دا کتابونه لیکلي دي او دا خپل نسبت کومې بلې پارټۍ ته نه کوي، دغه علماء دیوبند. نو دوی، زما مقصد دا و قرآن خواني چې کومه ده، دغه کوم رواجونه یا رسمونه یا هغه علاقه کې داسې څیزونه دي، نو دا په دین او په اسلام کې د دې څه ثبوت نشته دی، کوم اصحابو یا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړي. نو په دې باندې دا نه حلالېږي چې طارق جمیل صاحب وکړله قرآن خواني، نو دا حلاله شوله، دا جایز شوله. نه بس دا یو رسم و هغه مو کو، بس هغه به داسې ووایو چې یا کوتاهي به ترې شوي. نو به هر حال ډېره مننه د اورېدو. انشاءالله بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.